جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جتنا ہم نے پڑھا تھا اس وقت تک ہم اس بات تک پہنچے تھے کہ وہ فیلڈز کیا ہیں، مین بیسک فیلڈز کیا ہیں جس کے اندر یہ رکاوٹ قائم ہوتی ہے ہماری کامیابی کے لیے، اور ہم نے کہا کہ وہ فیلڈز چار ہیں: پہلی زبان، دوسری آنکھ، تیسری دماغ اور چوتھا کام۔ یعنی یہ چار میدان ایسے ہیں جس کے اندر جو آبسٹیکل ہے، جو رکاوٹ ہے کامیابی میں، وہ ان چار فیلڈز کے ذریعے سے انسان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور ہمیں ان چار فیلڈز کو بلاک کرنا ہے اور ڈھال بنانا ہے اس حملے سے، تاکہ ہم اس حملے سے بچ سکیں۔ آج ہم تھوڑا سا ڈیٹیل ریویو پڑھیں گے اس رکاوٹ کا، کہ ہم اس رکاوٹ سے کیسے بچ سکتے ہیں اور یہ رکاوٹ کیسے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے جان لینا کہ ایک حدیث ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر اس بات کو بیان کرنا شروع کر دے جو اس نے سنی ہوئی ہو، چاہے وہ سچ ہو چاہے وہ جھوٹ ہو۔ اس حدیث کو ہم نے کل آخر میں ڈسکس کیا تھا۔ اب اس حدیث کے اندر بڑا زبردست ایک رول اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، تو یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے اسلام کی خوبی، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ اس حدیث کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کا کہ دو اپیرنس ہوتے ہیں، دو ظاہر ہوتے ہیں، دو۔ ایک تو ظاہر اس کے وجود کے اعتبار سے ہوتا ہے، ایگزسٹنس کے اعتبار سے، کہ وہ چیز اس کائنات کے اندر وجود رکھتی ہے، ایگزسٹنس رکھتی ہے۔ اور دوسرا ظاہر اس چیز کا ہوتا ہے اس کی خوبصورتی، اس کی بیوٹی یا اس کی زینت کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر میرا لباس ہے، ہم لباس پہنتے ہیں، اب ہم اپنے سطر کو یا جسم کو چھپانے کے لیے ایک بڑی سی چادر لے لیں تو اس سے بھی ہمارا جسم ڈھک سکتا ہے، لیکن یہ ہے جسم کو ہم نے جب چھپا لیا تو یہ اس لباس کی ایگزسٹنس ہے، گویا کہ ہم نے ایک لباس کو وجود دے دیا۔ لیکن اگر ہم اسی لباس کو ایک اور ظاہر دینا چاہیں، ایک اور اپیرنس دینی چاہیں، تو وہ اس کی زینت، خوبصورتی کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر ہم بہترین سوٹ پہنتے ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کی نظر میں اچھا لگے اور ہم خود بھی اچھے لگیں۔ اسی طرح ایک گھر ہے، گھر کو جب بنا دیا گیا، ایک گھر تعمیر ہوا تو گھر وجود میں آ گیا، لیکن ہم اس کے وجود تک صرف نہیں رکتے بلکہ اس کو خوبصورت بناتے ہیں، اس کو خوبصورتی بخشتے ہیں، اس کے اندر زینت کی چیزیں پیدا کرتے ہیں، دیواروں کے اوپر سکرینز لگاتے ہیں، درخت پودے لگاتے ہیں، اور مختلف قسم کے ڈیکوریشن پیس رکھتے ہیں تاکہ وہ گھر اچھا لگے، خود بھی اچھا لگے، اور جو گھر میں آئے اس کو بھی اچھا لگے، جو دیکھے اس کو بھی اچھا لگے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو ہم، میرے اور آپ کے اسلام، جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جو ضروری باتیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ ہمارا اسلام وجود میں آ گیا، ہمارا اسلام ایگزسٹ کرتا ہے، کیوں؟ ہم نے کلمہ پڑھا اور ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اگر ہم اس اسلام کو، اس ایگزسٹنس کے بعد اس کو خوبصورتی دینا چاہیں،
اس کو نیکسٹ اسٹیج یعنی بیوٹی والے اسٹیج پر لانا چاہیں، اس کو زینت دینا چاہیں، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم مسلمان ایسے مسلمان بننا چاہتے ہو جو دوسروں کی نظر میں بھی اچھا لگے اور تم خود بھی اچھے بنو، کہ تمہارے اسلام کو صرف وجود ہی نہ ہو بلکہ تمہارا اسلام ایک خوبصورت نظر آئے، اس کے لیے تم لایانی اور فضول باتوں کو چھوڑ دو۔ اب کل شاید آپ لوگ پریشان ہوئے ہو کہ ہم نے ایک ویکٹر جو بنایا تھا اس لیکچر کا، اس میں لکھا تھا کہ ہماری ڈسکشن سٹف کے اندر افیکٹو پرسنالٹی کے اوپر بات ہوگی، یا کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بات ہوگی، یا ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بات ہوگی۔ ان تینوں چیزوں کا تعلق ہماری ڈسکشن سے کیسے ہے؟ تو آپ دیکھ لیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے افیکٹو پرسنالٹی بننے کے لیے تمہیں فضول اور لایانی کاموں کو چھوڑنا پڑے گا۔ نہ فضول بولنا ہے، نہ چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا ہے، بیٹھے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھ۔ ان چیزوں سے انسان کی پرسنالٹی اور شخصیت پر دبا پڑتا ہے، میلی ہو جاتی ہے، وہ شخصیت اور پرسنالٹی اب مؤثر نہیں بنتی، دوسروں کی نظر میں اچھی نہیں لگتی۔ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی شخصیت کو اچھا بنا سکتے ہیں، افیکٹو بنا سکتے ہیں، مؤثر بنا سکتے ہیں۔ تو اب جب میں اور آپ اپنے لباس کے اندر، اب ایک چھوٹی سی اس کی ایگزامپل لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، ایک بالکل سادہ سا ٹیبل ہے جس کو صرف کارپینٹر نے بنایا، نہ اس کے اوپر پالش ہوئی بھی ہے، نہ کوئی اور ڈیکوریشن بھی۔ اب اگر ہم گھر میں کوئی ٹیبل رکھنا چاہیں تو کیا اس ٹیبل کو قبول کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس ٹیبل کو قبول کریں گے جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے اوپر لیمپ بھی ہے، گملے بھی چھوٹے پڑے ہیں، کپ ہے، اور پینسل باکس ہے، کتاب ہے، اور یہ خوبصورتی میٹ اوپر بچھا، یہ چیزیں اس ٹیبل کو ڈیکوریٹ کر رہی ہیں، اس کو بیوٹیفل، خوبصورت، دیکھنے والے کی نظر میں اس کو اچھا بنا دیں۔ یہ والے ٹیبل ہم اپنے گھر میں قبول کریں گے۔ اسی طرح گھر میں رہنے کے لیے اگر صرف پنکھے لگا دیے جائیں، نیچے چارپائیاں یا دری بچھا دی، اس پہ بھی تو سویا جا سکتا ہے، لیکن ہم صرف کسی بھی چیز کے ایگزسٹنس تک نہیں رکتے بلکہ نیکسٹ اسٹیج پر آتے ہیں کہ یہ چیز خوبصورت بھی لگے۔ ہم اپنا لباس دیکھ لیں، چپل دیکھ لیں، اور اپنا چہرہ دیکھ لیں، اس کو دھو لیا جائے صرف تو تب بھی صاف ہو جائے گا، لیکن فیس واش بھی لگاتے ہیں، صابن بھی لگاتے ہیں، کریمز بھی لگاتے ہیں، داڑھی پہ تیل بھی لگاتے ہیں، ان چیزوں، بالوں پہ تیل ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ ایگزسٹنس کے بعد نیکسٹ اسٹیج اس کے اندر خوبصورتی اور زینت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح مجھے اور آپ کو اپنے اسلام پر صرف ایگزسٹنس کی حد تک نہیں رہنا بلکہ اس کو نیکسٹ اسٹیج پر لانا ہے۔ وہ نیکسٹ اسٹیج ہے اس کو خوبصورت بنانے والا، ٹھیک ہے؟ یہ اس حدیث کی تشریح یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایسی ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آپ ان باتوں کو آگے بھی پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کو اسٹیج پر لائیں، بیوٹیفل والے اسٹیج پر، زینت والے اسٹیج پر۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ لایانی کاموں کو فوراً چھوڑنا پڑے گا، فضول باتوں کو فوراً چھوڑنا پڑے گا، فضول ڈسکشنز کو، دوسروں کے ایپ اور تجزیے اور تبصرے، ٹی وی چینلز کے پروگرامز، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اس سے ٹائم ضائع ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے کہ ویز آف میکنگ پرسنالٹی افیکٹو، کس طرح؟ ایک کتاب میں ایک اللہ کے ولی کا واقعہ میں نے پڑھا۔ وہ اپنے دوست کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خاتون جو تھی انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ یہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب کہاں گئے ہوئے ہیں؟ جب انہوں نے یہ جملہ پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہوئے ہیں، بس بولتے ہی ان کو احساس ہو گیا کہ یہ میں نے ایسی بات پوچھی ہے جس کا کوئی فائدہ مجھے ہونا ہی نہیں، کیونکہ ان کی روح زندہ تھی نا، تو اس لیے فوراً ریڈ الارم بجا، اور فوراً اس ٹیشوز نے الارم بھیجا، میسج بھیجا کہ آپ نے ایک فضول بات کی ہے جو آپ کی روح کی رضا نہیں ہے، آپ کی روح اس سے ڈسٹرب ہوگی، اس کو بیماری لگ سکتی ہے۔ اب اگر میری اور آپ کی روح ہوتی جو مردہ ہے، یا بلکہ آپ کی تو روح زندہ ہے، اگر میری روح ہوتی تو وہ میسج نہ جاتا، الارم نہ بجتا، ہمیں محسوس ہی نہ ہوتا کہ ہم نے کوئی۔ اسی لیے میں جیسے ہم نے کل بات کی نا کہ ہم کئی باتیں ایسی کر جاتے ہیں، کئی فضول کام ایسے کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں لگتا، کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیڈ ہو چکی ہے، اس کو زندہ کرنا ہے۔ تو اب ان بزرگ وہ اس بات پر صرف کتنی سی بات پوچھی کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات اگر وہ خاتون مجھے جواب دے بھی دیں کہ وہ فلاں جگہ پہ گئے ہیں تو مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں تو ان سے گھر پر ملنے آیا ہوں اور ان سے گھر ہی میں کام ہے۔ اگر وہ بتا بھی دیں کہ وہ فلاں جگہ گئے ہوئے ہیں تو میرا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں پھر بھی واپس آؤں گا۔ اتنے سے جملے پر کہاں گئے ہیں صرف 3 لفظ ہیں، اس پر وہ 30 سال تک اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ دیکھ لیں، یہ وہ شخصیت، یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ خصوصیات اور صفات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔
یہ واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا. اب زیادہ بولنے سے انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے. اب زبان دیکھیں کتنی چھوٹی سی ہے. انسان کے باقی جو اعضاء ہیں، باڈی پارٹس ہیں، اس میں اس کے اعتبار سے زبان ایک چھوٹا سا پارٹ اور گوشت کا بالکل نرم سا حصہ ہے. اور اس گوشت کے نرم سے حصے کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے 32 تالے لگائے ہیں، 32 دانتوں کی صورت میں. ٹھیک ہے، جو زبان کو جب منہ بند کرے نا تو یہ دانت آپس میں بند ہو جاتے ہیں اور زبان اندر قید ہو کے رہ جاتی ہے. لیکن پھر بھی ہماری زبان بار بار بولتی ہے. اور دیکھیں مقصد کی بات کرنا اور مقصد کی بات کو بھی تھوڑے سے الفاظ میں بیان کرنا، یہ افیکٹو پرسنالٹی کی پہلی پہچان ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں. ان باتوں کو ہمیں بہت زیادہ ان کا خیال رکھنا چاہیے اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے. اب ایک آیت آپ کو دیکھیں بورڈ پہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں افیکٹو پرسنالٹی، مؤثر شخصیت بننے کی ترغیب دے رہے ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. سیدھی بات، جو بات ہو اس کو کہو، فضول بات نہ کہو، لایانی بات نہ کہو، جس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنا وہ نہ کہو. اچھا، ایک غلط فہمی اس ڈسکشن سے یہ بن سکتی ہے کہ شاید اس سے مراد صرف دین کی بات کرنا ہے. ایسی بات نہیں ہے. کئی باتیں ہمیں دنیا کے اعتبار سے پوچھنی پڑتی ہیں. مثال کے طور پر صحیح اور اچھی انفارمیشن لینا، کسی نئی چیز کے بارے میں سوال کرنا، تو یہ ساری چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تجربہ حاصل کرنا، کسی بزرگ سے اس کے زندگی کے تجربات سیکھنا، تاریخ کی باتیں پوچھنا، یہ ساری انسان کو انفارمیشن دیتی ہیں، معلومات دیتی ہیں جس کے ذریعے سے انسان ترقی کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں اس میں داخل نہیں ہیں. اس غلط فہمی میں ہمیں نہیں پڑنا. تو اس آیت کے اندر اللہ فرمائے سیدھی بات کرو، دیکھ کے بات کرو، پہلے توڑو پھر بولو. اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری پرسنالٹی اچھی ہوگی، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا. اللہ تمہاری شخصیت اور پرسنالٹی کو خوبصورت بنا دے گا. بس اتنی سی آیت، اتنی سی بات کو ہم سمجھ لیں. یصلح لکم اعمالکم وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. زبان کے اندر، بات کے اندر، بات کرنے کا انداز سیکھ لو، زبان کا یوزج سیکھ لو، زبان کا صحیح اور درست استعمال سیکھ لو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہاری شخصیت کو مؤثر بنا دے گا، تمہاری پرسنالٹی کو افیکٹو بنا دے گا. تو آیت ہے. اب آگے ایک اور آیت دیکھیں آپ. اللہ فرما رہے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اچھا، ایک اور مزیدار بات یہ کہ آج جتنی ہم آیات اور احادیث آج کے کلاس میں ڈسکس کر رہے ہیں، اتنی پہلے ہم نے کبھی کسی کلاس میں نہیں کی. ہم باتیں تو سارے قرآن کی آیات اور حدیث ہی سے ریلیٹڈ کرتے تھے، لیکن ڈائریکٹ کسی آیت اور حدیث کو کوٹ نہیں کرتے تھے. لیکن آج کی کلاس میں ہم ان آیات اور حدیث کو کوٹ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک اپنا اثر ہے. اور لایانی اور فضول باتوں کو ہم صرف عقل سے سمجھ ہی نہیں سکتے، ورنہ تو ہر انسان کہے گا کہ یہ لایانی نہیں ہے اور یہ لایانی ہے. میں کسی بات کو فضول کہوں گا، آپ کہیں گے نہیں یہ فضول نہیں ہے. تو اللہ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ فضول بات کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے. اس لیے ہم صرف آیات اور حدیث کو ہی زیادہ ڈسکس کریں گے. تو اس آیت کے اندر آپ دیکھیں ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، کیونکہ شیطان دل آزار بات کی وجہ سے آپس میں لڑا دیتا ہے. واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے ہاں اکثر لڑائیاں، نفرتیں اور جھگڑے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹی وی کے پروگرامز جس پہ تجزیے ہو رہے ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، کومنٹس ہو رہے ہیں اور دوسروں کے عیب اچھالے جا رہے ہیں، سیاست پہ فضول ڈسکشنز ہو رہی ہیں، دوسروں کی برائیاں اور دوسروں کے عیوب دیکھنے کے اوپر لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے. اور ہم اب دیکھنے والا اور سننے والا اور بولنے والا، یہ تینوں قسم کے لوگ اگر اس طرح کے تجزیے اور تبصروں میں شریک ہوں گے، اپنی شخصیت کو برباد کریں گے، اپنی پرسنالٹی کو خراب کریں گے. اور یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کی لائف کے اندر کوئی اچیومنٹ نہ ہو، جن کی فیوچر پلاننگ نہ ہو، جنہوں نے کوئی کام نہ کرنا ہو، جنہوں نے محنت نہ کرنی ہو. اب ظاہر ہے جب ان محنت نہیں کرنی، فیوچر میں ان کا کوئی ایم یا گول نہیں ہے، تو اب اس کے لیے وہ یہی ان کا وقت کہاں پہ لگے گا؟ ان کاموں کے اندر لگے گا جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی اگر 25 سال بھی 30 سال صرف ٹی وی پروگرامز کے تجزیے اور تبصرے دیکھتے تھے،
اب نام تو لینا، کتنے پروگرامز ایسے ہیں کئی کئی گھنٹے، یعنی ہنسی آتی عقل مند انسان کو، جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہو، وہ ان پروگرامز کو دیکھ کے ہنسے گا یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ تو بچوں کی طرح آپس میں کارٹونز ہیں. آج کل کے بچوں کو کارٹونز دینے کے گانے بجائے ان پروگرامز کے آگے بٹھا دیں، کیونکہ بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہنسیں گے. یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، فلاں کی ہوئی اچھال رہے ہیں، ان چیز یہ افیکٹو پرسنالٹی کے بالکل خلاف بات ہے. اس میں ہمیں ٹائم نہیں ضائع کرنا. اب یہ آیت ہے. اب آگے اگلی آیت دیکھیں. وقال تعالی والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ یعنی ایمان والے، ہم کہتے ہیں نا ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم کلمے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ان کی ہماری صفت کیا ہونی چاہیے، ہماری خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ کیسا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ بیکار لایانی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان مجلسوں میں نہیں جاتے جہاں پہ فضول باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ ان سے دور رہتے ہیں، ان سے بچتے ہیں. اسی طرح اب اگلی آیت ہے والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. یہ بھی ایمان والوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے، اور وہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اور اگر اتفاقاً بیہودہ مجلسوں کے پاس سے گزریں تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. افیکٹو پرسنالٹی کی یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، سنجیدگی اور شرافت. شریف بھی ہوتے ہیں اور سنجیدہ بھی ہوتے ہیں، سیریس رہتے ہیں، کام سے کام رکھتے ہیں، مقصد کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے. تو یہ ان کی صفات، یہ ہماری صفات بن جائیں. ایسی ڈسکشنز ہو رہی ہوں ان سے سائڈ پر ہو جائیں. کوشش یہ کی جائے اس ڈسکشن اس ٹاپک کو بدل دیا جائے جہاں پہ فضول بات ہو رہی ہے، دین کی طرف لایا جائے، اللہ کے بارے میں بات کی جائے، نماز کے بارے میں بات کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کے بارے میں بات کی جائے، اور کلمے کے بارے میں بات کی جائے. اگر بات نہیں کرنی تو خاموش رہا جائے، ذکر کیا جائے. اب ہم آگے بات کریں گے. دیکھیں یہاں تک تو ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ فیلڈز ہیں جن کے ذریعے سے اٹیک ہو رہا ہے. اب ہمیں اٹیک کو روکنا ہے اور پھر کاؤنٹر اٹیک کیسے کرنا ہے وہ ہم اس کلاس کے لاسٹ میں بات کریں گے. تو یہ وہ آیت ہے. اگلی آیت بھی اسی طرح ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب کوئی یعنی ایمان والے کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں، اس میں دلچسپی نہیں دیتے. یہ ایمان والوں کی نشانی. اب ایمان والا شخص جو ہے نا وہ تفریحات اور کھیلوں میں بھی ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو محض تضیع وقت نہ ہو، وقت کو ضائع کرنے والی نہ ہو، بلکہ کسی بہتر مقصد کے لیے اسے تیار کرنے والی. گیمز ہیں، انٹرٹینمنٹ ہے، فن ہے، لطیفے ہیں، اس طرح کی لطیفے، اس طرح کی انٹرٹینمنٹ، اس طرح کا مزاح اختیار کرنا، سلیکٹ کرنا جس کا انسان کو فائدہ ہو. کئی ایسی چیزیں ہیں انسان ان کو اگر سوچے تو اپنی زندگی میں لا کر اس کا دماغ اور زندگی فریش بھی ہو سکتی ہے، وقت ضائع بھی نہیں ہوگا بلکہ اس کا بھی فائدہ ہوگا. اچھا، ایمان والے کے نزدیک وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے. اور ایمان والا یہ آیت کے سامنے موجود ہو تو اگر یہ آیت اس کے سامنے موجود ہو تو وہ کس طرح لغو اور لایانی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرے گا اور عمل کا موقع ضائع کرے گا. اب یہ آیت ہے نا جس سورہ زلزال کی کہ جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے پائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو پائے گا. ایسا شخص اپنا وقت کیسے بےہودہ باتوں، گندے مذاق، ٹھٹوں، فقرہ بازیوں، فکر بازیوں میں ضائع کرے گا، پھر بیکار کھیل کود میں مشغول ہو کر یا بیکار بیٹھ کر اپنی قیمتی گھڑیاں ضائع کرے گا. اس شخص کے لیے ایسی سوسائٹی ایک عذاب ہوتی ہے، ایسی مجلسیں ایک عذاب ہوتی ہیں جس میں کسی وقت بھی اس کے کان گالیوں، غیبتوں، تہمتوں، بہتانوں اور جھوٹی باتوں اور مختلف قسم کی بیہودہ گفتگو سے محفوظ نہ ہو. مومن جو ہوتا ہے ایمان والا، ایک اس کی طبیعت سلامتی ہوتی ہے، اس کی طبیعت میں پاکیزہ مزاج ہوتا ہے اور خوش ذوق ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے وہ. اور اس کا جو فطرت ہوتی ہے کیونکہ اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے ایمان والا، بیہودہ باتوں اور لغو کاموں سے اس کی طبیعت میل نہیں رکھتی. وہ مفید باتیں تو کر سکتا ہے مگر بے فائدہ باتوں کے قریب نہیں جاتا. وہ خوش طبی پاکیزہ مزاج اور سنجیدہ مذاق تو کر سکتا ہے لیکن بیہودہ مذاق اور فضول قسم کی گفتگو، بیہودہ باتوں سے وہ دور رہتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ اس مرتبہ اور مقام پر کن اوصاف کی وجہ سے پہنچے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، سچ بولنے، امانتیں حقداروں تک پہنچانے اور لغو باتوں اور کاموں سے کنارہ کشی کرنے کی وجہ سے پہنچا ہوں. اسی طرح حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ
نے کہا کہ کسی بندے سے، یہ بڑی ضروری بات ہے، کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کی توجہ ہٹنے کی نشانی یہ ہے کہ وہ لغو باتوں اور کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ لغو باتوں اور کاموں کیا مطلب؟ فضول، نیڈ لیس، جس کا کوئی مقصد اور فائدہ انسان کو نہیں ہوتا۔ لغو کاموں اور باتوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص بات کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ غلط تو نہیں ہے، گناہ کی بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کو تکلیف دینے والی تو نہیں ہے، اور بیکار تو نہیں ہے۔ اور یہ کہاوت ہر وقت اپنے سامنے رکھیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اسی طرح کوئی کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس میں دین اور دنیا کا کون سا فائدہ ہے جو مجھے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی فائدہ ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ اب اپنی زبان کو بے فائدہ گفتگو سے پاک رکھیں، ٹھیک ہے، یہ اس لیکچر کا پہلا سبق ہے، اپنی زبان کو بے فائدہ گفتگو سے پاک رکھنا ہے۔ ان باتوں سے بچیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جن کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، جو ہمارا وقت ضائع کرنے کا سبب ہے۔ ایسی بے فائدہ فضول اور لگانے باتوں کا حساب دینا ہوگا، جنہیں عام زبان میں ہم گپ شپ یا گوسپس کہہ کر مزے سے سنتے اور بیان کرتے ہیں نا، گوسپس، ٹھیک ہے، اور فون پر لمبی لمبی باتیں کرنا، کئی بار صرف خیریت اور حال احوال پوچھنا کہ کیا حال ہے، بار بار یہ پوچھنا، غیر ضروری طور پر دوسروں کے بچوں اور گھریلو زندگی کے معاملات میں دلچسپی کا اظہار کرنا، خاندانی سیاست پر غیر مفید رائے زنی کرنے کو اپنی ہوشیاری اور سمجھداری سمجھنا۔ عید کی محفلیں ہوتی ہیں ہمارے گھر، عید کے وقت مہمان آتے ہیں یا ہم کسی گھر جاتے ہیں یا کوئی اور موقع ہوتا ہے شادی کا، جہاں پہ 2 سے زیادہ بندے بیٹھے ہوں، بس ان کی ڈسکشن کیا ہوگی؟ دوسروں کے بارے میں، خاص طور پہ سیاست، پولیٹیکل سسٹم۔ اور یہ مزاج ہمیں پتہ کہاں سے ملا؟ یہ ہماری سیکنڈ نیچر بن گیا۔ کہاں سے؟ ٹی وی میڈیا کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بچنا چاہیے، جہاں پہ ہمیں اٹیک ہو رہا ہے نا، ہمیں وہاں پہ دروازہ لگانا ہے کہ اٹیک اندر نہ آئے، حملہ اندر نہ آئے، ہمیں ڈھال بنانی ہے۔ اور یہ اللہ کا ذکر اور روح کی غذا، روح کی ڈائٹ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہمارے لیے ایک ڈھال کا کام دیں گی۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ باتیں کرنے کے بعد ہمارے حصے میں کیا ہے؟ صرف گناہ اور وقت کا ضائع ہونا۔ اپنی زبان کو غیر ضروری باتوں سے روک کر اپنا وقت بچانا چاہیے اور مفید کام میں لگا کر ترقی اور کامیابی کی منزل ہمیں طے کرنی چاہیے۔ یہ وقت اپنے آپ ہم اپنے بچوں کو اچھی باتیں سکھانے کے ساتھ مشغول کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ مفید موضوعات پر گفتگو کر کے اس وقت کو گزار سکتے ہیں، ان کو آنے والے کل میں معاشرے کا مفید رکن، ممبر بنانے کے لیے صرف کر سکتے ہیں، کسی بیمار کی تیمارداری کر سکتے ہیں، مزاج پرسی کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی مفید لیکچر سن سکتے ہیں، یا معاشرے کی فلاح و بہبود کا کوئی کام کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ اب ایک حدیث، میسیجز آئے ہوئے ہیں، اب ایک حدیث آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہی ہے، من قال ہلک الناس فهو اہلکہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہتا ہے کہ لوگ تباہ ہو رہے ہیں یا ہو گئے، وہ خود سب سے پہلے برباد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ ساری دنیا تباہ اور برباد ہوگی، یعنی دوسروں پر اعتراض کر رہا ہے کہ وہ بگڑ گئے ہیں، وہ ایسے ایسے ہیں، وہ فلاں کام کرتے ہیں، وہ فلاں گندے کام کرتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، ان کے اندر بے دینی آ گئی ہے، ان کے اندر بے راہ روی آ گئی ہے، وہ بدعنوانیوں کا ارتکاب کرنے لگے، تو سب سے زیادہ برباد وہ خود ہی ہے جو شخص یہ باتیں کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، ہمارا اکثر ٹائم انہی باتوں میں گزرتا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو ہم خود سب سے زیادہ برباد ہیں، جو کہہ دوسروں کریں، اس لیے کہ دوسروں پر اعتراض کی غرض سے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ برباد ہو گئے۔ اگر کسی کو واقعی بربادی کی فکر ہوتی تو پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے تھا، اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ جل جلالہ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، پہلے اپنے آپ کی فکر کرو، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ فلاں شخص گمراہ ہو گیا، فلاں شخص تباہ و برباد ہو گیا، تو یاد رکھو کہ اگر تم سیدھے راستے پر آ گئے، اگر تم ٹھیک ہو گئے، تو اس کی گمراہی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہر انسان کے ساتھ دیکھیں اس کا اپنا عمل جائے گا، لہٰذا اپنی فکر کرنا یہ ضروری ہے۔ ہم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیا عمل کرتے رہے۔ اگر ہمارا عمل زیادہ بہتر، کیا پتہ ہمارا عمل زیادہ بہتر ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں، جس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، جس کی نیگیٹیوٹی ہم لوگوں کے اندر اچھال رہے ہیں، اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند آ گیا اور وہ ہم سے قیامت کے دن زیادہ آگے نکل جائے، سبقت لے جائے۔ ہماری یہ حالت ہے کہ مثال کے طور میں آپ کو ایک بات کی نصیحت کر رہا ہوں اور خود میرا عمل اس پر نہیں ہے، اس لیے اولا تو اس بات کا اثر ہی نہیں ہوگا، اور اگر اس بات کا اثر ہوا بھی
تو سننے والا جب یہ دیکھے گا کہ میں خود تو اس کام کو کر نہیں رہا جس کی میں دوسروں کو نصیحت کر رہا ہوں، اگر یہ کوئی اچھا کام ہوا تو پہلے یہ خود عمل کرتا، اس طرح وہ بات ہوا میں اٹھ جائے گی اور اس کا کوئی اثر پڑے گا ہی نہیں. جس کو میں نے بات کہی ہے وہ بھی مجھے دیکھ کے اس کام کو چھوڑ دے گا، کیونکہ میں خود تو اس پر عمل نہیں کرتا. لہٰذا ہمارے اندر خرابی یہ ہے کہ اصلاح کا جو پروگرام شروع ہوگا، جو جماعت قائم ہوگی، جو انجمن کھڑی ہوگی، جو آدمی کھڑا ہوگا نا، اس کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ یہ سب لوگ خراب ہیں، ان کی اصلاح کرنی ہے، اور اپنی خرابی کی طرف دھیان اور فکر نہیں جائے گا. اگر انسان اپنے عیوب کا جائزہ لینا شروع کرے تو پھر دوسروں کے عیوب نظر نہیں آتے. اس وقت انسان اپنی فکر میں لگ جاتا ہے. بہادر شاہ ظفر مرحوم رحمۃ اللہ نے کہا تھا نا کہ تھے جو اپنی برائی سے بے خبر، رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اس لیے اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اے ایمان والو اپنی خبر لو، اگر تم راستے پر آ جاؤ تو گمراہ ہونے والا اور غلط راستے پر جانے والا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لہٰذا مجلس آرائی کے طور پر محض بر سبیل تذکرہ دوسروں کی برائیاں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اپنی فکر کرنا، اپنی جتنی اصلاح کر سکتے ہیں اس کی فکر کرنا. واقعی یہ کہ معاشرے کی اصلاح کا راستہ بھی یہی ہے، اس لیے کہ معاشرہ کس کا نام ہے؟ میرے اور آپ اور افراد کے مجموعوں کا نام معاشرہ ہے نا. اب اگر ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر کر لے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو آہستہ آہستہ سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر معاملہ یہ رہا کہ میں تمہارے اوپر تنقید کروں اور تم میرے اوپر تنقید کرو، ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید کریں، ایک دوسرے کی یوں اچھالیں، ٹھیک ہے، تو اچھا. اب یہ آیت آپ اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. جی آواز آ رہی ہے؟ حمزہ علی آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم، حمزہ علی آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ نہیں، کٹ جاتی ہے آواز. ٹھیک، اب انشاءاللہ نہیں کٹے گی. اچھا اب یہ آیت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے نا، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں نہ حق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. یہ آیت اس معاشرے میں آج کل کے دور میں بہت ضرورت ہے اس کے صحیح سمجھنے کی. وہ یہ کہ دیکھیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ میڈیا والے سارے شخصیت گناہ گار اور فاسق اور جھوٹے ہی ہیں، لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر ہمارے تک کوئی خبر پہنچی ہے، چاہے میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یا اپنے کسی دوست کے ذریعے سے، تو ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم تحقیق کریں کہ یہ بات ٹھیک ہے، کہیں اس کے اندر کوئی شک ڈاؤٹ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہمیں تحقیق